اللہ الرحمن الرحیم۔ ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں اور لائک اور کمنٹس کریں اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ جزاک اللہ خیرا۔ ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج۔ قرآن پاک کی آیت ہے۔ ان آیتوں کے اندر حج کے مہینوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ حج کے موسم کا آغاز شوال کے مہینے سے ہوتا ہے اور ذوالحجہ کے مہینے تک چلتا ہے۔ شوال کے مہینے سے پہلے حج کا احرام نہیں باندھا جا سکتا، اور شوال کا مہینہ یعنی عید الفطر کا مہینہ شروع ہوتے ہی حالت احرام میں آیا جا سکتا ہے، حج کا احرام باندھا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ حج کے مہینے شمار ہوتے ہیں۔ اب جس نے اپنے اوپر احرام باندھ کر حج کو لازم کر لیا، آگے اسی کو فرمایا فمن فرض فیہن الحج، جس نے ان مہینوں کے اندر اپنے اوپر حج کو لازم کر لیا یعنی احرام باندھ لیا، اب اس کے لیے خاص طور پر 3 احکام ہیں۔ فلا رفث، پہلا حکم یہ ہے، رفث کہتے ہیں جنسی گفتگو کو اور فحش گفتگو کو، یا جو بیوی سے جو جائز درجے میں کی جا سکتی ہے اس ساری گفتگو کو۔ تو یہ ساری گفتگو کرنا، ایک تو بیوی ہے اس سے بھی نہیں کی جا سکتی اس طرح کی گفتگو جو صحبت وغیرہ کے حوالے سے ہو، اور اس کے علاوہ عام عورتوں کے ساتھ اختلاط کرنا بھی رفث کو شامل ہے، کیونکہ جو بھی نامحرم خواتین ہیں ان سے ویسے ہی گفتگو جائز نہیں ہے۔ لہذا اس کے لیے جس نے حج کا احرام باندھ لیا ہے، اس کے لیے نامحرم عورتوں سے اختلاط ویسے بھی جائز نہیں ہے۔ گویا اس حکم کے اندر مزید شدت آ گئی۔ دوسرا حکم دیا جا رہا ہے ولا فسوق، فسق کہتے ہیں اللہ کے حکم سے نکلنا، اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنا، یا اسی طرح گناہوں میں لگ جانا۔ تو گناہ کرنا ویسے ہی بڑا جرم ہے، اللہ کی اطاعت سے نکلا ویسے ہی بڑا جرم ہے۔ لہذا حج کا احرام باندھنے کے بعد اللہ کی نافرمانی کرنا، اللہ کے احکام کو پس پش ڈالنا، یہ بھی بہت زیادہ قبیح اور برا کام ہے۔ تیسری چیز فرمائی ولا جدال فی الحج، اور حج کے اندر لڑائی جھگڑا کرنا۔ لڑائی جھگڑا کرنا ویسے ہی بہت بڑا گناہ کا کام ہے، اور حج کا احرام باندھنے کے بعد لڑائی جھگڑا کرنا یہ اور زیادہ بڑا گناہ ہے۔ اب حج کا احرام باندھنا ایسا ہی ہے جیسا کہ سب کو پتہ ہے کہ نماز کے اندر جو تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہی جاتی ہے، اس سے پہلے کھانا پینا حلال، بات چیت کرنا حرام، حلال، اور بھی بہت سارے کام حلال ہوتے ہیں۔ لیکن جب تکبیر تحریمہ پڑھ کے نماز کی نیت باندھ لی تو اب کھانا پینا جو حلال تھا وہ بھی ناجائز، جو گفتگو کرنا ہر ایک سے حلال تھی وہ بھی ناجائز، اسی طرح ایسے کام کرنا جو نماز کے منافی ہوں وہ سب ناجائز اور حرام ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح حج کا احرام باندھنے کے بعد بہت سے جائز کام حرام ہو جاتے ہیں۔ جیسے بیوی سے صحبت کرنا ویسے جائز ہے، لیکن احرام باندھنے کے بعد یہ کام ناجائز اور حرام ہو جاتا ہے، یا اگر ایسا کام کر لیا تو حج ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح شکار کرنا عام حالت میں حلال ہوتا ہے، لیکن حالت احرام میں یہ حرام ہو جاتا ہے۔ سلے ہوئے کپڑے پہننا عام حالت میں بہت اچھا ہے، پسندیدہ کام ہے، لیکن یہی کام احرام باندھنے کے بعد ناجائز ہو جاتا ہے۔ اسی طرح خوشبو لگانا بہت اچھا کام ہے، لیکن احرام باندھنے کے بعد خوشبو لگانا، تو اس طرح بہت سارے کام ہیں جو ویسے تو حلال ہوتے ہیں لیکن حج کا احرام باندھنے کے بعد وہ ناجائز اور حرام ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح یہاں پر حج میں بھی یہی ہے۔ تو یہ جو 3 کام ہیں، عورتوں کے ساتھ اختلاط کرنا ویسے ہی برا کام ہے، اس کی تو ویسے ہی اجازت نہیں ہے، لیکن حج کے اندر کیونکہ سب ایک ساتھ حج کر رہے ہوتے ہیں، خواتین بھی ہوتی ہیں، مرد حضرات بھی ہوتے ہیں، اس لیے وہاں پر خصوصی حکم دیا کہ دیکھو عورتوں سے اختلاط مت کرنا، عورتوں کی طرف
بری نظر مت لے کے جانا، اپنی نظروں کی حفاظت کرنا، اور اگر گفتگو کی ضرورت بھی پیش آئے، شدید ضرورت، تو ضرورت کی حد تک ہو، یہ نہیں کہ چلو ابھی تو حج کا زمانہ ہے، ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے، ایک دوسرے کا خیال کرنا ہے۔ خیال کرنا تو ضروری ہے، لیکن جو شریعت کے پردے کا حکم ہے اس کا لحاظ کرنا بھی ضروری ہے۔ اسی طرح جب حج کا احرام باندھ لیا جاتا ہے، بہت سارے اللہ کے کام جو حلال کام ہوتے ہیں وہ سب ممنوع ہو جاتے ہیں، تو کچھ لاپرواہی کے اندر کہ حج کا احرام باندھا ہے، اتنے سارے کام کیسے حرام ہو سکتے ہیں؟ یعنی لاپرواہی برتنا اللہ کے احکام میں، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے لاپرواہی برتنا، یہ بہت برا کام ہے۔ ویسے ہی زندگی میں اور معاشرے میں اللہ کے حکم کو پس پوچھ ڈالنا، نبی کے فرمان کو صحیح طریقے سے تسلیم نہ کرنا، یہ برا کام ہے۔ لیکن جب حج کا احرام باندھ لیا تو اس کام کے اندر اور زیادہ برائی اور قباحت آ جاتی۔ اور تیسری بات کہ لڑائی جھگڑا نہ کرنا۔ لڑائی جھگڑا کرنا اتنا منحوس کام ہے، نحوست والا ہے، کہ اس نحوست کی وجہ سے شب قدر کی تعیین اٹھا لی گئی، تو اس سے بڑھ کر برا کیا کام ہوگا؟ اب حج کے زمانے کے اندر ایک بڑا مجمع ہوتا ہے، ہر قوم کے لوگ ہوتے ہیں، ہر مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، ہر ملک کے کالے گورے ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ہر ایک کا مزاج الگ۔ اس مزاج کے اندر جب اللہ کے لیے حج کرنے کے لیے آئے ہیں تو ایسی صورت میں لڑائی جھگڑا ہونا بہت زیادہ امکان ہوتا ہے۔ اس لیے آیت میں فرمایا کہ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، جس طرح اللہ کو راضی کرنے کے لیے حج کرنے آئے ہیں، اسی طرح اللہ کو راضی کرنے کے لیے کسی سے کوئی کمی بیشی ہو جائے، کسی کے مزاج کی وجہ سے آپ کو تکلیف پہنچ جائے تو اس کو درگزر کرے۔ انشاءاللہ اس کے بارے میں حدیث بھی آتی ہے کہ من حج فلم یرفس ولم یفسق رجع کیوم ولدته امہ، فرمایا کہ جس نے حج کیا اس نے عورتوں کے ساتھ اختلاط نہیں کیا اور نافرمانی نہیں کی، تو وہ حج سے واپسی پر ایسے ہی لوٹتا ہے جس طرح بچہ اپنی ماں کے پیٹ سے گناہوں سے پاک صاف پیدا ہوتا ہے۔ تو اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر کوئی ناگواری پیش آئے، کوئی نازک صورتحال پیش آئے، تو حلم اور بردباری کو اپنے ساتھ رکھے، انشاءاللہ بڑا اجر و ثواب ملے گا اور حج قبول ہوگا، اور اس کے اثرات مرتے دم تک اس کی زندگی میں نظر آئیں گے۔ آگے فرمایا وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ۔ اب اگر تم حج کے زمانے کے اندر، کیونکہ ہر ایک مدد کی ضرورت ہوتی ہے، کبھی کسی کو پانی نہیں مل پا رہا، کبھی کسی کو واش روم جانا ہے، اس کے لیے مشکلات ہے، کبھی کسی کو سامان گم ہو گیا یا کسی کے پاس کوئی سامان نہیں ہے، اب اس میں خیر خواہی کرنا یہ تو بہت زیادہ اچھی بات ہے۔ خیر الناس من ینفع الناس، جو لوگوں کے اندر بہترین آدمی وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ اب مثال کے طور پر کسی کو پانی نہیں مل رہا تھا، آپ نے پانی پلا دیا، اس نے جو ہے جزاک اللہ بھی نہیں کہا اور اس نے شکریہ بھی ادا نہیں کیا۔ اب دل میں بات آ رہی کہ دیکھو، ایک تو اس کو پانی نہیں مل رہا تھا، میں نے اس کو پانی پلایا، اس کا کام تھا، تھوڑا سا شکر ادا کر دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو تم جو بھی خیر کے کام کر رہے ہو، اگر اللہ کے لیے کر رہے ہو تو یعلم اللہ، اللہ کو پتہ ہے، اللہ کے فرشتے موجود ہیں۔ اسی طرح کسی کا سامان کوئی گم ہو گیا، آپ نے اپنے سامان سے اس کی مدد کر دی، یا کسی کو کوئی سامان نہیں مل رہا تھا، آپ نے اس کا سامان ڈھونڈ کے دے دیا۔ یعنی بہت سارے خیر کے کام حج کے زمانے میں کیے جا سکتے ہیں۔ اگر جس کے ساتھ کیا جائے اگر وہ آپ کا شکر ادا نہیں کر رہا تو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، کہ جو بھی تم خیر کے کام کرو گے یعلمہ اللہ، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ آگے فرمایا وَتَزَوَّدُوا، توشہ لے لیا کرو۔ یعنی اگر جو ہے اتنا ساز و سامان نہیں ہے اور اپنے اوپر اور اللہ پر یقین نہیں ہے اور بالکل ساز و سامان نہیں ہے اور نکل گئے حج کے لیے شوق میں اور بعد میں جا کے سب سے مانگا جا رہا ہے، تو اللہ کو یہ بات ناپسند ہے۔ فرمایا کہ وَتَزَوَّدُوا، زیادہ راہ لے لیا کرو، باقی جہاں تک ہو سکے، باقی پھر اللہ پر بھروسہ کرو، یہ نہیں کہ خالی ہاتھ نکل جاؤ اور پھر لوگوں سے مانگتے پھرو۔ آگے فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اس لیے کہ بہترین توشہ یہ پرہیزگاری ہے، یہ سوالات سے بچنا ہے، دوسرے سے مانگنے سے بچنا ہے، اللہ کے گناہوں سے بچنا ہے، یہ سب کچھ ہے۔ تو یہ شریعت کے احکام دیے گئے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ۔ آگے فرمایا وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے
عقل مندو مجھ سے ڈرو، یہ سارے احکام میں نے دیے ہیں، لہذا اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ میرے ڈر کی وجہ سے، میرے خوف کی وجہ سے اور مجھ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے ان سارے کام کو کرو۔ اگر عقل مند ہو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بڑا اجر و ثواب دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار اپنے گھر کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے۔